حضرت عمر 10 سال تک حاکم رہے اور انتہائی ٹٹار اور عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی. آپ کے 10 سال جو ہیں اس میں اسلام نے بہت عروج پکڑا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی حسن تدبیر سے آپ کے دور خلافت میں اسلام 1.5 ملین اسکوائر مائلز کے اندر پھیلا. 1.5 ملین اسکوائر مائلز کو معمولی چیز ہے. یہ عراق جو ہے نا، ایران، عراق، حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے. حضور کے دور میں تو جزیرے عرب فتح ہوا تھا. صدیق اکبر کے دور میں شام فتح ہوا، یرموک کی لڑائی ہوئی، شام تک پہنچ گئے. پھر فلسطین حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا. ایران، عراق یہ حضرت عمر نے فتح کیا. یہ آج کل کے رافضی شیعہ حضرت عمر کو اسی لیے ہیٹ کرتے ہیں کہ ایران کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فائر ورشپرز کی ڈینسٹی ختم کی تھی. تو یہ لوگ واپس اس آتش پرستی کی طرف جاتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نے سنایا. اسی لیے بہت سے شیعہ اپنے گھر کے انٹرنس پر آگ کا فلیم رکھتے ہیں جو ہر وقت جلتا رہے. حضرت نے فرمایا ایک جوان لڑکا تھا، وہ کسی رافضی کی یہاں نوکر کے لیے طور پر اس کو نوکری ملی، بہت بڑی حویلی ہے. تو رافضی نے اس کو کہا تھا کہ جب گھر میں انٹر ہو تو یہ فائر ہے، پہلے اس کی پوجا کر کے پھر گھر میں آ کے کام کرنے کا. تو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، لیکن وہ واپس اس آتش پرستی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس لیے یہ لوگ حضرت عمر کو ہیٹ کرتے ہیں. حضرت عمر کا قاتل ہے ابو لؤلؤہ مجوسی. اس ابو لؤلؤہ مجوسی کی یوم وفات کو وہ لوگ مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اس کا پتلا لے کر چلتے ہیں کہ ابو لؤلؤہ نے بڑا اچھا کام کیا تھا. نعوذ باللہ. یہ ابو لؤلؤہ بھی مجوسی تھا، ایران کا تھا، کاریگر تھا، یہ چکی بناتا تھا، ماہر تھا اس کا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ تو پیسے بہت کماتا ہے، مجھے کم دیتا ہے، تو تیرا یومیہ وظیفہ جو تو نے دینا ہے وہ تھوڑا میں بڑھاتا ہوں، تجھے اتنا دینے کا. وہ حضرت عمر کے پاس آیا، شکایت کی کہ میرا ماسٹر جو ہے، مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھ سے اتنے پیسے مانگتا ہے روزانہ کے ڈیلی وظیفہ. حضرت عمر نے فرمایا کتنا؟ کہ اتنا تھا اور اتنا بڑھا دیا. حضرت عمر نے فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں. تو بہت بڑا کاریگر ہے، تیری کاریگری کے حساب سے تو یہ کم ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تو دے سکتا ہے، دے اتنا. تو غصے میں آ گیا، میل آ گیا دل میں کہ میری شکایت کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. وہ جب جانے لگا تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی تو چکی بھی بناتا ہے نا؟ کہا تو ہمارے گھر میں ایک چکی کی ضرورت ہے، ذرا اچھی چکی بنا دے ہوگا، جو پیسہ ہو لے لینا ہم سے. اس نے دیکھا کہ ہاں میں بناؤں گا، ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا. حضرت عمر چونکے، حضرت عمر چلنے لگے. آپ کے ساتھ جو آدمی تھا، حضرت عمر نے کہا پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہا نہیں، اس نے مجھے دھمکی دی ہے، مجھے مارے گا، یہ قتل کرے گا. تو اس نے کہا کہ پھر آپ اس کو پکڑو نا، اس کو جیل میں ڈال دو، مار ڈالو. ابھی تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، کیسے پکڑے اس کو؟ اس نے دھمکی سنائی ہے. خیر حضرت عمر بہت تیز دماغ تھے، فراست بہت اونچی تھی حضرت عمر کی. اس نے اپنا کینہ نکالا. اس نے ایک 2 دھاری والا خنجر لیا، اس کو 3-4 روز تک پوائزن میں ڈبوئے رکھا، تو وہ پوائزن اس میٹل کے اندر سرایت کر گیا. اس کے بعد یہ رات کو مسجد میں ممبر کے پیچھے آ کے چھپ گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ ذرا اندھیرے میں نماز شروع کرتے اور لمبی نماز پڑھاتے. بعض مرتبہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ جاتے اور زور سے پڑھتے ٹھہر ٹھہر کے، اور لوگ دھیرے دھیرے آتے شامل ہوتے. اب آپ نے نماز شروع کی، پہلی چند صفیں تو فل ہیں، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ پہلی صف میں کھڑے ہیں.
اب جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ بھی شروع کی کہ اتنے میں وہ پیچھے سے نکلا اندھیرے میں، اور خنجر جو ہے 3 بار حضرت عمر کے پیٹ میں گھونپا اس نے. حضرت عمر نے دھکیلا مارا اس کو، وہ گرا. اب پیچھے والوں نے دیکھا تو سب نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے اس کو بھی گھونپا، اس کو بھی گھونپا، اس کو بھی گھونپا، اس کو بھی گھونپا. ایک آدمی نے دیکھا یہ تو سب کو مار دے گا، تو اس کے پاس بڑی چادر تھی، وہ چادر اس پر ڈال دی، وہ چادر میں پھنس گیا، تو اس نے اپنے آپ کو گھونپ کے سوئسائڈ کر لی. اس نے تقریباً حضرت عمر کے علاوہ 13 آدمیوں کو گھونپا تھا، جن میں سے غالباً 7 یا 8 شہید ہو گئے تھے بعد میں. اب حضرت عمر کو اب پیچھے والوں کو اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی ٹیوب لائٹ تو تھی نہیں، صرف اتنا کہ حضرت عمر کی آواز کہاں غائب ہو گئی. عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا، وہ جلدی سے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے الحمد شریف پوری کر کے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ جلدی نماز فنش کی اور حضرت عمر کو اٹھایا. پھر پتہ چلا لوگوں کے کہ تو یہ ہوا ہے. حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لے گئے. اب حضرت عمر کو جب ہوش آیا، پوچھے یہ کیا ہوا، کس نے مجھے اسٹارٹ کیا؟ تو بتایا گیا کہ وہ ابو لؤلؤہ مجوسی مغیرہ ابن شعبہ کا غلام. ہو چلو اللہ کا شکر ہے کہ میرا قتل کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں ہوا کہ قیامت کے دن مجھے اس سے کچھ حساب کتاب کرنا پڑے، کافر کے ہاتھ ہوا.